بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرا لیون کے 59ویں جلسہ سالانہ کا بابرکت انعقاد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا خصوصی پیغام، نماز تہجد دروس کا اہتمام۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی کے خصوصی نمائندہ صدر مملکت سیرا لیون، خاتون اول، وزرائے مملکت، ممبران پارلیمنٹ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مہمانوں سمیت 19 سے زائد احباب و خواتین کی شمولیت۔ ملکی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جلسہ سالانہ کی کوریج۔ سیرا لیون کی جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مغربی افریقہ کا یہ پہلا ملک ہے جہاں 2021 میں جماعت احمدیہ کے قیام کو 100 سال کا عرصہ مکمل، اور آج ملک بھر میں 300 سے زائد سکولز، 3 ہسپتال اور سینکڑوں مساجد کے ذریعے برکات الہیہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ ان سکولز کے پڑھے ہوئے طلباء متعدد اہم اور بڑی پوسٹس پر فائز ہوئے اور ملک کے موجودہ نائب صدر احمدیہ سکول کے طالب علم رہ چکے ہیں۔ 12 تا 14 دسمبر 1949 کو شہر بو میں ہوا، جس میں 900 افراد شامل ہوئے، اور اب ہزاروں احمدیہ احباب اس جلسے میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیرا لیون میں ہر سال جلسہ سالانہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ منعقد۔ سیرا لیون جماعت کو اپنا 59واں جلسہ سالانہ مورخہ 10 تا 12 فروری 2024 بو شہر میں منعقد کرنے کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ بو شہر سیرا لیون کے عین مرکز میں واقع ہے۔ اس شہر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ شہر نہ صرف سیرا لیون کا مرکز رہا ہے بلکہ مغربی افریقہ کے رئیس التبلیغ حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب رضی اللہ کے قیام کے سبب یہ مغربی افریقہ کا بھی مرکز رہا ہے۔ اس شہر کے باسیوں نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ کی دعائیں سمیٹی، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کا استقبال کیا، اور 2 خلفائے کرام کے بابرکت قدموں سے مستفیض ہونے والی یہ سرزمین اس وقت مرجع خلائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ سالوں کی طرح امسال بھی جلسہ سالانہ سیرا لیون میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ خصوصی نے شرکت کی۔ امسال حضور انور نے مولانا اظہر حنیف صاحب مبلغ انچارج امریکہ و نائب امیر اول کو بھجوایا۔ جلسے کے تینوں دن نماز تہجد باجماعت کا اہتمام کیا گیا اور تینوں دن جلسے کا پنڈال نماز تہجد کی حاضری سے بھرا رہا۔ پہلا دن مورخہ 9 فروری 2024 عیسوی بروز جمعۃ المبارک۔ پروگرام کے مطابق صدر مملکت نے جلسے کے پہلے اجلاس میں شامل ہونا تھا، تاہم باوجود وہ صبح تشریف نہ لا سکے اور دوپہر کو تشریف لانے کا پیغام بھجوایا، جس کے سبب پروگرام میں تبدیلی کی گئی اور دوسرے اجلاس کو پہلا اجلاس بنا دیا گیا۔ پہلے اجلاس کا آغاز صبح 10 بجے مکرم موسیٰ میوہ سیرا لیون کی صدارت میں تلاوت قرآن کریم و ترجمہ اور قصیدے سے ہوا۔ اس کے بعد جنرل سیکرٹری نذیر احمد علی، کمانڈا بونگے صاحب اور مصطفیٰ فودے صاحب نے اسٹیج پر موجود معزز مہمانان کرام کا تعارف کروایا، جن میں پیراماؤنٹ چیف، مذہبی رہنما اور حکومتی وزراء شامل تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر شیخو کمار صاحب نے ہستی باری تعالیٰ پر تقریر کی۔ پھر چند تہنیتی پیغامات پیش کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب اینٹی کرپشن کمیشن سیرا لیون جو احمدیہ مسلم سکول کینی میں جلسے کے انعقاد کی مبارکباد دی اور جماعت احمدیہ کو سیرا لیون کی ترقی کے ہر شعبے میں اہم کردار ادا کرنے والا قرار دیا۔ اس کے بعد مکرم نعیم اظہر صاحب مبلغ انچارج سیرا لیون نے بعنوان خلافت احمدیہ اور ہماری ذمہ داریاں پر تقریر کی۔ خطبہ جمعہ و نماز جمعہ۔ مختصر وقفے کے بعد تمام شاملین نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کا خطبہ جمعہ براہ راست سنا۔ نمائندہ خصوصی حضور انور ایدہ اللہ نے خطبہ جمعہ دیا، جس میں جمعہ کی اہمیت اور حضور انور ایدہ اللہ کے بیان فرمودہ خطبہ جمعہ کے بعض نکات بیان کیے۔
خصوصی اجلاس مع صدر مملکت۔ صدر مملکت جناب مادہ بیو کے ساتھ خاتون اول فاطمہ جابی مادہ بیو صاحبہ بھی تشریف لائیں۔ نمازوں کے بعد مکرم امیر صاحب اور مرکزی نمائندہ کے ہمراہ صدر مملکت وزراء نمائش گاہ تشریف لائے اور صدر مملکت نے نمائش کا فیتہ کاٹ کر افتتاح کرنے کے بعد نمائش ملاحظہ کی اور اپنا تبصرہ درج کیا۔ 3:20 پر صدر مملکت سٹیج پر تشریف لائے۔ بیٹھنے سے قبل قومی ترانہ بجایا گیا۔ تمام شاملین جلسہ کے احترام میں کھڑے رہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن کریم و ترجمے کے بعد مکرم امیر صاحب کی دعوت پر مکرمہ وزیر صاحبہ بہبود آبادی نے صدر مملکت اور سٹیج پر موجود وزراء کا تعارف کروایا۔ وزیر مکرمہ نے صدر مملکت کے حج پروگرام کا حوالہ دے کر ان کی مذہبی رواداری کا ذکر کیا۔ وزراء کا تعارف کروایا جن میں مکرم الحاجی کانجا سیسے منسٹر آف انرجی، مکرم ٹیمیوٹی کعبہ منسٹر آف فارن افیئر، مکرم بینی سانڈی منسٹر آف ورکس اینڈ پبلک اسٹیٹس، مکرم الفا خان ترجمان سینٹ ہاؤس، میڈم ماما سومساکوی ڈپٹی منسٹر آف بیسک ایجوکیشن، مکرم حاجی کیلا ڈپٹی منسٹر سوشل ویلفیئر اور سابق منسٹر مکرم بینڈو ڈان سما سابق منسٹر سوشل ویلفیئر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل سوشل سیکیورٹی کے سربراہ اور سیکیورٹی ممبران کا بھی ذکر کیا۔ اس دوران خاتون اول بھی تشریف لے آئیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ مکرمہ خاتون اول نے اسٹیج پر بیٹھنے کے کچھ دیر بعد اپنا سر ڈھانک لیا اور اجلاس کے اخیر تک ایسے ہی رہی۔ مکرم امیر صاحب نے مرکزی مہمانان اور دوسرے ممالک سے تشریف لانے والے پیش کیا اور استقبالیہ تقریر میں آپ نے اسلام احمدیت، بانی جماعت احمدیہ، خلفائے احمدیہ اور جماعت احمدیہ سیئرا لیون کا تعارف کروایا۔ اس تقریر کا کریول زبان میں بھی ترجمہ پیش کیا گیا۔ بعد ازاں مکرم اظہر حنیف صاحب مرکزی نمائندہ مبلغ انچارج امریکہ نے جلسہ سالانہ کے موقع پر موصول ہونے والا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا۔ پیغام حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کا اردو مفہوم۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جماعت احمدیہ سیئرا لیون 9 تا 11 فروری میں جلسہ سالانہ منعقد کر رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جلسہ بابرکت کرے اور تمام شاملین بے پایاں روحانی فیوز حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ان الفاظ میں وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت اور تیرا ذکر بلند کروں گا اور تیری محبت دلوں میں ڈال دوں گا۔ جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا۔ ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں۔ تذکرہ: دنیا کے ہر کونے میں منعقد ہونے والے جلسے جن میں نیکی اور تقویٰ کے جذبات سے پر ہزاروں شاملین اکٹھے ہوتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام عزت و تکریم سے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورا ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جائے پیدائش سے ہزاروں میل دور آپ کا جلسہ منعقد کرنا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بلکہ قرآن کریم میں بھی اس کی واضح پیشگوئی موجود ہے۔ لہٰذا آپ میں سے ہر ایک جو اس جلسے میں شریک ہے وہ اس پیشگوئی کے عظیم الشان ظہور کا شاہد ہے۔ اس لیے ہر احمدی کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے انتھک کوشش کرے گا، جس میں پہلی چیز تمام انسانوں کو اپنے خالق حقیقی کی پہچان کروانا اور اس کی عبادت کی دعوت دینا، اور دوسری چیز اپنے ساتھی انسانوں کے حقوق ادا کرنا ہے تاکہ دنیا میں امن اور ہم آہنگی پیدا ہو۔ اس ضمن میں حضور علیہ السلام فرماتے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلیٰ کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی باطن ہونی نہیں۔ یہ جلسہ آپ کے تقویٰ کے معیار بڑھانے والا ہونا چاہیے، جو حقیقی نیکی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دلوں میں بڑھانے والا ہونا چاہیے۔ در حقیقت آپ کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روحانی پانی تلاش کرے تو وہ اسے ضرور پالے گا، اور روحانی روٹی کو ڈھونڈے تو وہ اسے ضرور دی جائے گی۔ جیسا کہ ظاہری قانون قدرت ہے ویسا ہی باطن میں بھی قانون قدرت ہے، لیکن شرط تلاش کی ہے۔ جو تلاش کرے گا وہ ضرور پائے گا۔ کرنے میں جو شخص صحیح کرے گا خدا تعالیٰ اس سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ ملفوظات: حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کی ہوئی بیعت کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ شرائط آپ کی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ خود کو ان میں ڈھالیں گے، خود احتسابی غور و فکر سے کام لیں گے اور اپنے روزمرہ افعال و اعمال کو بہتر کریں گے تو نہ صرف آپ بہترین احمدی بن جائیں گے بلکہ دنیا میں حقیقی انقلاب لانے والے بھی ہوں گے۔ ہر شرط بیعت اپنے آپ میں بے شمار حکمتیں رکھتی ہے۔ رکھنے کے لیے ہر شرط بیعت پر خوب غور کرنا چاہیے۔ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ خلافت احمدیہ کے الہی نظام کو ہمیشہ اولین ترجیح دیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جماعت کی ترقی اور اسلام کی اشاعت اور در حقیقت دنیا میں امن کا قیام بھی براہ راست نظام خلافت ہے۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ خلیفۃ المسیح سے قریبی تعلق بنا کر رکھیں اور ہمیشہ خلیفہ کے وفادار رہیں۔ آپ کو MTA دیکھنا چاہیے اور اپنے اہل خانہ اور خاص طور پر بچوں کو اس کی نصیحت کریں۔ آپ کو خاص طور پر میرے خطبات کو سننا چاہیے اور دوسرے مواقع اور تقریبات پر کی جانے والی نصائح پر عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ کو تبلیغ کی عظیم ذمہ داری کی طرف بھی متوجہ کرتا ہوں، چونکہ تبلیغ ہر احمدی مسلمان کا فرض ہے۔ آپ کو سیرا لیون کے تمام لوگوں تک احمدیت اور اسلام کا خوبصورت اور محبت بھرا پیغام پہنچانے منصوبے بنانے اور مؤثر انداز میں تبلیغی پروگرام ترتیب دینے چاہیے۔ آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو مبارک کرے، آپ اس جلسے کی کارروائی سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں اور اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کا علم حاصل کرنے والے ہوں اور ایک نئی قوت اور روحانی طاقت کے ساتھ اللہ اور انسانیت کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ اس کے بعد چند تہنیتی پیغامات پیش کیے گئے۔ الحاجی مرتضیٰ سیسے صاحب، نائب صدر انٹر ریلیجس کونسل نے اپنے پیغام میں کہا کہ انہیں جلسے میں شامل ہونا پسند ہے۔ یہ کونسل جماعت احمدیہ کی تاریخ سے واقف ہے کہ کس طرح مذہب کے علاوہ بھی انہوں نے اس ملک کے لیے کتنی خدمات پیش کی ہیں۔ 2 سال قبل صدر مملکت نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ کس طرح سکون سے یہاں جلسے میں بیٹھے ہیں، سب کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کہا کہ اس ملک میں تمام مذاہب کی باہم یگانگت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ الحاجی ابوبکر کے فورم آف اسلامک آرگنائزیشن فار پیس فل کوآرڈینیٹس نے صدر مملکت اور خاتون اول کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ کچھ جماعت احمدیہ کو کافر قرار دیا تھا، تب اس کونسل کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس کونسل کے قیام کے بعد سے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف سوشل ویلفیئر کا تعاون حاصل ہے۔ جسٹس الحاجی محمد جاہ سٹیونز، جسٹس آف کورٹ آف اپیل نے کہا کہ میں احمدیوں کی جانب سے اس مثبت اور پرامن پیغام سے متاثر ہوں جس کا نمونہ آپ نے یہاں پیش کیا ہے۔ آپ بہت پرامن ہیں۔ جب امیر صاحب نے جماعت احمدیہ کا تعارف پیش کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کیوں احمدیوں کی مخالفت اور ان سے ہنسی ٹھٹا کیا جاتا ہے۔ میں تمام فرقوں سے کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ مل کر چلیں۔ پیراماؤنٹ چیف محمد کالوم بایا، سابق نائب امیر سیرا لیون نے کہا، میرا اس جماعت سے تعلق ہے اور میں جماعتی اسکول میں ہی پڑھا ہوں۔ 2003 تک میرے علاقے میں کوئی مسجد نہ تھی۔ جب میں چیف بنا تو سب سے پہلے مسجد علاقے میں جماعت پھیلی۔ جماعت صرف قرآن پر عمل کرتی ہے۔ پیراماؤنٹ چیف بائی کمپامبلی نے کہا کہ ہم سب لوگوں کو جماعت کا موٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کو اپنانا چاہیے، اسی میں ہم سب کی بقا ہے۔ اس کے بعد جماعتی اسکول کے پرانے طالب علم الحاجی ابراہیم کانجا سیسے، منسٹر آف انرجی کو دعوت دی گئی۔ انہوں نے جلسے کے مرکزی موضوع کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کی اور اسلام کے امن کی تعلیم کو بیان کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کے ان کاوشوں میں برکت عطا فرمائے۔
اس کے بعد مکرم امیر صاحب نے بتایا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ صدر مملکت اور خاتون اول ایک ساتھ تشریف لائے ہیں۔ مکرمہ فاطمہ بیو صاحبہ نے اپنے پیغام میں جماعت احمدیہ کی کاوشوں اور جماعت کی خواتین کے بارے میں کی جانے والی مساعی کو سراہا۔ آخر میں صدر مملکت نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ اگر احمدیوں کا ہے تو امن ہی امن ہو۔ یہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اتنی خاموشی ہے، یہ کوئی خوش آمد نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اگر میں پیس کال دوں تو سب سے پہلے احمدیہ جماعت کو پیس کال دوں گا۔ انہوں نے مولانا اظہر حنیف صاحب اور دیگر جماعت کے احباب کا بھی شکریہ ادا کیا۔ جلسے کے افتتاحی اجلاس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا خصوصی پیغام انگریزی زبان اور لوکل زبانوں میں ترجمے کے ساتھ سنایا گیا۔ دوسرا دن مورخہ 10 فروری 2024 عیسوی بروز ہفتہ۔ دوسرے دن بھی صبح کا آغاز نماز تہجد سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد شادی بیاہ میں محبت اور وفا کی اہمیت کے موضوع پر درس دیا گیا۔ نمازوں کی ادائیگی، تیاری و ناشتے کے بعد پہلا اور دوسرا اجلاس اکٹھا منعقد ہوا۔ اجلاس دوم۔ پہلے اجلاس کا آغاز صبح 10 بجے مکرم الحاجی عبدالحی کرومہ صاحب، نائب امیر سیرالعلی کمانڈہ بونگے صاحب، جنرل سیکرٹری نے اسٹیج پر موجود معزز مہمانان کرام کا تعارف کروایا، جن میں پیراماؤنٹ چیف مذہبی رہنما شامل تھے۔ اجلاس کی پہلی تقریر خاکسار سید سعید الحسن شاہ مربی سلسلہ نے قرب الہی حاصل کرنے کے ذرائع کے موضوع پر کی۔ اس کے بعد جنرل سعید الحسن شاہ مربی سلسلہ نے قرب الہی حاصل کرنے کے ذرائع کے موضوع پر کی۔ اس کے بعد جنرل سیکرٹری صاحب سیرالیون نے اسٹیج پر موجودہ حکومتی عہدیداران اور مذہبی رہنماؤں کا تعارف کروایا۔ بعد ازاں مولوی جبریل کرومہ سرکٹ مشنری جنکشن پورٹ لوکور ریجن نے ضرورت الامام کے عنوان پر تقریر کی۔ الہی ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ کے عنوان پر تقریر کی، جس میں آپ نے خلافت راشدہ کا تقابلی جائزہ پیش کیا اور سیرالیون کے ابتدائی مبلغین کی مساعی اور قرب خصوصاً کیا اور احباب جماعت کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی۔ پھر سیکرٹری تعلیم مولوی فواد لولے صاحب نے پرائمری، جونیئر سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری اسکولز کے بورڈ کے امتحانات میں 100% کامیابی حاصل کرنے والے پرنسپلز کے لیے اور یونیورسٹیز سے مثال فارغ التحصیل ہونے والے طلباء میں تعلیمی اسناد تقسیم کی۔ دعا کے ساتھ یہ اجلاس برخاست ہوا۔ اجلاس مستورات۔ بعد دوپہر مستورات کا اجلاس ہوا جو شام 7 بجے تک جاری رہا۔ اس کی صدارت مکرمہ لیلیاں سونگا صاحبہ صدر لجنہ مائلہ سیرالیون نے کی۔ تلاوت حدیث اور نظم کے بعد صدر صاحبہ نے استقبالیہ تقریر کی، جس کے بعد مہمانان کا تعارف کروایا گیا۔ بعد ازاں لجنہ مائلہ کی سالانہ مساعی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ کے بعد لجنہ ممبرات کے ایک گروپ نے قصیدہ ترنم کے ساتھ پیش کیا۔ بعد ازاں مریم میوہ صاحبہ نے ضامن کے موضوع پر تقریر کی۔ دوسری تقریر عطیت الغفور صاحبہ نے موجودہ دور میں حیا کا تحفظ کے موضوع پر کی۔ بعد ازاں تنظیم کے مختلف امور سے متعلق گفتگو کی گئی۔ آخر پر مکرم امیر صاحب نے اختتامی کلمات کہے اور احمدی مستورات کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد نماز مغرب کی ادا کی گئی۔ مجلس سوال و جواب۔ 7:45 پر مجلس سوال و جواب کا انعقاد ہوا۔ پینل میں منیر حسین صاحب مبلغ فری ٹاؤن مشرقی ریجن کے ساتھ حامد علی بنگورہ صاحب مبلغ سلسلہ و استاد جامعہ احمدیہ، مولوی منیر ابوبکر یوسف صاحب نیشنل سیکرٹری رشتہ ناتا اور مولوی جبریل کرومہ سرکٹ مشنری شامل تھے۔ مکرم اظہر حنیف صاحب نے بھی 1-2 سوالوں کے جواب دیے۔ سوالات فقہی مسائل اور احمدیت کے متعلق تھے۔ اس کے بعد کھانا پیش کیا گیا اور احباب نے آرام کیا۔ تیسرا دن 11 فروری 2024 عیسوی بروز اتوار۔ جلسہ سالانہ سیرالیون کے تیسرے روز کا بھی آغاز نماز تہجد سے ہوا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نماز تہجد میں شہر کے غیر جماعت احباب کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہوتی ہے اور احمدی احباب کی کثیر تعداد بھی رات جلسہ گاہ میں ہی گزارتے ہیں، مبادا کہ تہجد رہ نہ جائے۔ نماز فجر کے بعد خطبہ جمعہ حضور انور ایدہ اللہ کی اہمیت پر درس دیا گیا۔ میٹنگ سرکٹ مشنریز۔ نماز کے فوراً بعد سرکٹ مشنریز کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔
نعیم اظہر صاحب مبلغ انچارج سیئرا لیون نے جلسے کے حوالے سے ہدایات دی، جس کے بعد مکرم اظہر حنیف صاحب نے مختصر تقریر کی اور آخر پر گروپ تصاویر بھی بنائی۔ اختتامی اجلاس کا آغاز صبح 10 بجے مکرم امیر صاحب جماعت احمدیہ سیئرا لیون کی صدارت میں تلاوت قرآن کریم و ترجمہ ہوا۔ اس اجلاس میں ان موضوعات پر تقاریر کی گئیں: واقفین نو اور ان کے والدین کی ذمہ داریاں، حضور انور ایدہ اللہ کی ہدایات کی روشنی میں از مصطفیٰ کورجی صاحب نیشنل سیکرٹری وقف نو، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، از مکرم طاہر محمود عابد صاحب صدر و مبلغ انچارج گینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن عالم کے بہترین ضامن، از محمد مورس کمارا صاحب صدر مجلس خدام احمدیہ سیئرا لیون۔ ایک نظم کے بعد ڈاکٹر شیخو تامو صاحب سابق نائب امیر و ڈاکٹر احمدیہ مسلم ہسپتال کے نیما اور ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب سابق واقف زندگی احمدیہ مسلم ہسپتال بواجس بو سیئرا لیون نے مختصر گفتگو میں چند نصائح اور دعائیں پیش کی۔ بعد ازاں امیر صاحب نے امن عالم کے قیام کے حوالے سے خلفائے احمدیہ تقریر کی، دعا کے ساتھ جلسے کا اختتام ہوا۔ حاضری: جلسے میں شرکت کے لیے مختلف ممالک سے احباب تشریف لائے تھے۔ ان میں امریکہ، UK، گنی کناکری، انڈیا اور پاکستان شامل ہیں۔ گنی کناکری سے ایک بھرپور وفد بھی جلسے میں شمولیت کے لیے آیا۔ جلسے کی حاضری شعبہ رجسٹریشن کے مطابق 19,219 تھی، جبکہ محتاط اندازے کے مطابق اس سے زیادہ افراد شامل ہوئے۔ سمیع بصری کے مطابق 4 چینلز اسٹار ٹی وی، امیز، AYV، SLBC ٹی وی نے جلسے کی لائیو کوریج کی، نشر ہوئی۔ احمدیہ مسلم ریڈیو کے علاوہ 9 دیگر ریڈیو چینلز اور سوشل میڈیا چینلز نے براہ راست سیشن نشر کیے۔ اسی طرح اخبارات نے جلسہ سالانہ کی کوریج کی۔ شعبہ تام کے کارکنان کا حوصلہ قابل دید تھا۔ شدید گرمی میں کھلے میدان میں 3 وقت کا کھانا پکاتے رہے۔ انتہائی محنت اور تندہی سے شب و روز بغیر آرام کیے کھانا بنانا واقعی ایک ناقابل یقین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی میں برکت ڈالے اور ان کو اسی طرح صبر و حوصلے سے خدمت کی توفیق دے۔ شعبہ پارکنگ انتہائی مستعد، 2 گاڑیوں کو جلسے کے لیے آتے ہوئے حادثہ پیش آیا تھا۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد مہیا کی گئی۔ ناظم شعبہ آب رسانی کے مطابق اطفال مستعدی سے آب رسانی میں مصروف رہے اور ریفریشمنٹ کے طور پر شاملین میں ٹافیاں بھی تقسیم کی۔ شعبہ میڈیکل میں ڈاکٹر نصر اللہ صاحب احمدیہ ہسپتال کینیا اور میڈیکل سٹاف خدمات بجا لاتے رہے۔ کل 820 مریضوں کا معائنہ کیا گیا اور مفت ادویات مہیا کی گئی۔ شعبہ نمائش: گزشتہ سال کی طرح امسال بھی نمائش کا انتظام کیا گیا۔ نمائش میں جماعت کے تعارف پر مبنی بینرز آویزاں کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے بعض تراجم رکھے گئے۔ قرآن کریم سے بعض بینرز بھی نمائش کا حصہ تھے۔ اس سال جلسے کے مرکزی موضوع کے مطابق امن کے حوالے سے بھی بینرز لگائے گئے تھے۔ مورخہ 9 فروری کو مادہ بیو نے اس نمائش کا افتتاح کیا اور نمائش ملاحظہ کی اور اپنا یہ تبصرہ درج کیا کہ A mission for peace everywhere in the world is a noble goal that makes all the difference. جولیس مادا بیو، پریزیڈنٹ ریپبلک آف سیئرا لیون۔ اس کے علاوہ شاملین جلسہ کی ایک بڑی تعداد نے نمائش سے استفادہ کیا۔ شعبہ سوشل میڈیا: مختلف پلیٹ فارمز پر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بنائے گئے، جن میں ایکس، انسٹاگرام، فیس بک اور تھریڈ شامل ہیں۔ مثال جلسے کے حوالے سے جلسے سے 1 ماہ قبل کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا گیا، جس میں جلسے کے حوالے سے اپڈیٹس اور اقتباسات پیش کی گئے۔ دوران جلسہ لائیو اسٹریمنگ کے لنکس اور دیگر اہم معلومات شیئر کی جاتی رہیں۔ شعبہ حاضہ نے جلسے کے حوالے سے متعدد شعبہ جات کی تصاویر شیئر کی۔ شعبہ رجسٹریشن کی مدد سے ان تمام اکاؤنٹس تک رسائی کے لیے رجسٹریشن شعبہ حاضہ کے تحت جلسے کی آن لائن رپورٹنگ کی گئی، جو الفضل کی ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ درج ذیل لنک سے انہیں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔
الحمدللہ اس جلسے کی سوشل میڈیا، مقامی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر خوب تشہیر ہوئی۔ اس طرح لاکھوں لوگوں نے اس بابرکت جلسے سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے فضل سے جلسہ سالانہ کے دوران کئی پیاسی روحوں نے پیغام احمدیت قبول کر کے اپنی روحانی پیاس بجھائی اور حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی۔ اللہ کرے کہ ساری دنیا کی پیاسی روحیں اس چشمے سے سیراب ہوں، آمین۔ جلسے کی ایک خاص بات مکرم امیر صاحب کی حاضرین جلسہ کو ہدایت تھی کہ حضور انور ایدہ اللہ کی خدمت اقدس میں انفرادی خطوط لکھے جائیں، اور یوں جلسے کی برکات کے ساتھ ساتھ سینکڑوں احباب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی قیمتی دعائیں بھی حاصل کی۔ رپورٹ ذیشان محمود، ناظم سوشل میڈیا، اور سعید الحسن شاہ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 3 اپریل 2024 ء، صفحہ نمبر 6، 7 اور 8۔